اس ذات پر، جیسے وحدہ لا شریک ذات کی کوئی حد نہیں ہے، ایسے اس کے حبیب کی شانوں کی بھی کوئی حد نہیں ہے۔ رسول اللہ کی ذات کا کوئی پیمانہ نہیں کر سکتا کہ فلاں مقام تک رسول اللہ کی ذات پاک کی رحمت ہے، فلاں تک نہیں ہے۔ جیسے رب کی ذات کی کوئی حد مقرر نہیں ہے، ایسے اس کے حبیب کی ذات کی بھی کوئی حد مقرر نہیں ہے۔ جیسے وہ خود لا شریک ذات ہے، کوئی بھی اس کی حد نہیں ہے، اس کی رحمت کی، اس کے کرم کی، اس کے فضل کی حد نہیں ہے، اسی طرح رسول اللہ کی بھی کوئی حد نہیں، سوائے رب کا بیٹا کہنے سے۔ رسول اللہ رب کے بیٹے نہیں ہیں اور خدا نہیں ہے، یہ دو صفات صرف رب کے لیے ہیں کہ اس کی نہ کوئی اس کی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور وحدہ لا شریک ذات صرف وہ واحد ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یہ شان صرف اسی کی ہے۔ صرف دو صفات ایسی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رب میں مختلف ہیں، کہ رسول اللہ رب کے بیٹے نہیں ہیں اور خدا نہیں ہیں، پر خدا سے جدا بھی نہیں۔ ہمارے قبلہ عالم الشیخ وسید وسند حضرت قبلہ پیر سید محمد لطف اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ اکثر یہ بات ارشاد فرمایا کرتے کہ رب تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بنایا ہی ایسا ہے کہ رب تک اگر پہنچنا ہے تو اس کے حبیب کا وسیلہ لے کے پہنچنا پڑے گا، ڈائریکٹ کوئی بندہ رب تک نہیں جا سکتا۔ انبیاء اور رسول کو مقام عطا فرمائے، نبوتیں عطا فرمائی، تو سب رسول اللہ کے صدقے سے عطا فرمائے، اور جن کو عطا فرمائی ان کو فرمایا کہ میرے حبیب نے ابھی آنا ہے۔ آدم سے لے کے عیسیٰ پاک تک آئے، سب کو فرمایا میرے حبیب نے آنا ہے، حبیب نے آنا ہے، اور جب حبیب آ گئے تو فرمایا کہ اب ان کی غلامی کرو۔ تو جو رسول اللہ کی ذات پاک کو رب تعالیٰ نے عزتیں اور عظمتیں عطا فرمائی ہیں وہ کسی اور کو نہیں۔ کریمی ورا الورا، عطا کرنا ورا الورا، سمجھ سے باہر۔ کسی کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ ایک بکریاں چرانے والا شخص رسول اللہ کی غلامی میں آئے گا تو فاروق اعظم بن جائے گا۔ کسی کو بھی اس چیز کا اندازہ نہیں تھا کہ تجارت کرنے والا شام اور مصر میں جانے والا صحابی رسول جب غلامی میں آئے گا تو صدیق اکبر بن جائے گا۔ کسی کو یہ نہیں پتا تھا کہ عرب میں جو خاندان سخاوت کے نام پر مشہور ہے وہ دنیا میں رہ کے عثمان غنی بن جائے گا اور دنیا میں رہ کے رب کی جنت کو خریدا کرے گا۔ کسی کو اس چیز کا اندازہ، یہ سب عطائے مصطفیٰ ہے، یہ سب شفقت مصطفیٰ ہے۔ اور کسی کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ طواف کیا جا رہا ہو اور آواز لگائی جائے کہ یہ کعبے کو جو بچانے والا ہے وہ یہی ہے، تو کعبہ کھول دیا جائے اور کعبے کے اندر جس کی ولادت ہو وہ مولا کائنات بن جائے، اور اندر آ کے بھی ہمارے نزدیک سب سے پاک جگہ، ہمارے سائیں بھی اکثر ارشاد فرمایا کرتے کہ سب سے پاک اور پاکیزہ جگہ اور سکون قلب والی جگہ مسجد ہے۔ یہ رب کا گھر ہے، اس کو مستری نے بنایا، فرشتوں نے نہیں بنایا، نہ کسی نبی نے بنایا۔ جہاں پہ مولا کائنات آیا وہ نبیوں نے بنایا اور وہ رب کا گھر ہے، رب نے بنوایا ہے۔ جناب جبرائیل اس کی مزدوری کرتے رہے، ابراہیم پاک اسماعیل پاک بناتے رہے، آدم پاک نے بھی بنایا، وہ رب نے بنوایا اور نبیوں نے بنایا۔ اگر یہ اتنی پاک جگہ ہے، یہ رب کا گھر ہے، یہ اتنی پاک جگہ ہے، تو جو رب کے نبیوں نے بنایا وہ کتنی پاک جگہ ہوگی۔ پھر بھی آنکھیں نہیں کھول رہے، اور آنکھیں تب کھولنی ہے جب چہرہ مصطفیٰ سامنے ہو۔ تو کسی کو اس بات کا علم نہیں تھا، یہ سب عطا ہے۔ ایک عاشق بزرگ گزرے، وہ فرمایا کرتے تھے اکثر کہ سونےو، موت کے اندر بھی رب نے اپنے حبیب کی شان چھپائی ہوئی ہے۔ جو آپ کو موت دی جاتی ہے نا، اس کے اندر بھی رب نے اپنے حبیب کی شان رکھی ہوئی ہے۔ بندے کو میری طرح تیز تھے، وہ کہنے لگے جناب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ موت تو رب ہمیں دے رہا ہے، اس میں اس کے حبیب کی شان کیا ہے؟ وہ فرمانے لگے جب قبر میں جاؤ گے تو قبر میں کس نے آنا ہے؟ بتانا یہ چاہتا ہے رب کہ قبر میں بھی جس کا نام چلتا ہے وہ میرے حبیب کی ذات ہے، قبر میں بھی جس کا نام چلتا ہے اور قبر میں بھی جس نے آنا ہے وہ میرے حبیب کی ذات۔ تو بتانا رب یہ چاہتا ہے کہ میرے حبیب کی شان صرف دنیا میں نہیں ہے کہ سمجھ جاؤ کہ بھائی جب تک زندہ ہے تب تک مانے، جب تک چلے گئے اس کے بعد پھر نہ، ایسی بات نہیں ہے، قبر میں بھی جو آئے گا وہ میرے حبیب کی ذات۔ تو رب نے موت کے اندر بھی ایک ایسا شان مصطفیٰ کو چھپا کے رکھا ہے کہ تو قبر میں جائے گا تو وہاں پہ بھی رسول اللہ کی زیارت کرائی جائے گی۔ ایک بزرگ سے ہمارے سائیں پاک اکثر یہ بات سنایا کرتے، موت جن کے لیے تحفہ بن کر آئے، کل نفس ذائقہ الموت، نہیں ہر کسی نے مزہ چکھنا ہے۔ سائیں پاک اس بات پر ایک سنایا کرتے تھے کہ شان مصطفیٰ کیا ہے؟ رسول اللہ کی شان تو بڑی ورال ہے، حد مقرر نہیں ہے ان کی شفقت کی، محبت کی، عطا کی۔ ایک بزرگ تھے تو وہ پاگل خانے میں رہا کرتے تھے،
تو ایک بندہ تھا تو وہ پاگل خانے کے باہر چائے بیچا کرتا تھا. وہ بزرگ روزانہ بلا ناغہ سے چائے پینے آیا کرتے. ایک دن پتہ چلا کہ یہ بزرگ دنیا سے انتقال کر گئے. ظاہری طور پر وہ پاگل نہیں تھے, راہ ادھر کرتے تھے پاگل خانے میں. لوگوں کی نظر میں تھا جناب شاید ویسے مجذوب ہیں اور پاگل ہیں. سائیں فرمایا کرتے تھے وہ پاگل خانے میں رہ کے پاگلوں کو ٹھیک کیا کرتے تھے. کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں وہ دنیا سے ترک ہو جاتے ہیں, دنیا کو چھوڑ دیتے ہیں اس کی رضا کے لیے. ان کو پھر کسی بھی جگہ کا مقام مل جائے, کسی بھی جگہ. ہمارے بابا جی اکثر ایک جملہ سنایا کرتے ہیں, ایک بات سنایا کرتے ہیں کہ ایک حضرت قبلہ پیر شاہ محمد غوث بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کے ساتھ ایک مرتبہ سفر کر رہے تھے, تو چوک کے بیچ ایک بزرگ لیٹے ہوئے, سخت گرمی ہو اور انہوں نے کمبل لیا ہو اور چاروں اطراف ٹریفک آ جا رہی ہو اور درمیان میں وہ لیٹے ہو بزرگ. موت کو جو خود کھڑا کرے ایسے کہ رک جا, اس کو اللہ کا ولی کہتے ہیں. چاروں اطراف ٹریفک آ جا رہی ہے اور وہ اللہ کا ولی درمیان میں لیٹا ہے. کسی کو پرواہ نہیں ہے, کسی کی بھی پرواہ نہیں ہے کہ کوئی آتا ہے آئے, کوئی جا رہا ہے جائے. پیر شاہ محمد غوث بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ بھئی ہمارے والد گرامی کو, پیر صاحب کو کہ اے تبرک پھڑ نظر نیاز تو ان کی بارگاہ پیش کر کے. تو ہمارے بابا جی کہتے ہیں میں جب گزرا قریب سے تو دیکھا چاروں طرف ٹریفک ہے, ادھر بھی ٹریفک ادھر بھی, درمیان میں بزرگ لیٹے. میں نے جب ایسے پکڑائی کہ جی سید شاہ محمد صاحب نے بھیجا ہے, تو انہوں نے کمبل سے ہاتھ نکالا, وہ نظر نیاز پکڑی, نوٹ تھا غالباً 5 روپے تھے, وہ نوٹ پکڑا تو اسی طرح جیسے لیٹے تھے اسی طرح سیدھے کھڑے ہوئے چل پڑے. انہوں نے بھی نہیں دیکھا کہ میں کدھر جا رہا ہوں, چل دیے. تو یہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں یہ موت سے نہیں ڈرتے. تو پاگل خانے میں رہ کے پاگلوں کو ٹھیک کیا کرتے تھے. لوگوں کی نظر میں وہ لوگ سمجھتے تھے, باطنی طور پہ وہ اللہ کے ایک بہت بڑا ولی تھا جو اندر رہ کے لوگوں کے دلوں کو صاف کر رہا تھا. دنیا سے چلے گئے, ایک دن گزرا تو دوسرے دن اب بات پھیل گئی کہ جناب اندر ایک بزرگ تھے وہ انتقال کر گئے. 2-4 دن گزرے تو وہ چائے والا اپنی عادت کے مطابق روزانہ آتا اور اس طرح ہی. تو وہ بزرگ آئے, وہی بزرگ جن کے متعلق مشہور ہو گیا تھا کہ انتقال کر گئے. وہ فرمانے لگے لے ابھی بیلیا چا پیا. بندے نے چاہ کی تو یاد آوے, ایک بندے کے بارے میں سن لیا جائے کہ یہ فوت ہو گیا اور دنیا سے چلا گیا, تو 2-3 دن بعد وہ بندہ نظر آ جائے, بندے تو ویسے ڈر جان گے کہ بنا کیا. بزرگ فرمانے لے ابھی بیلیا چا پیا. بندہ پریشان ہو گیا, چاہ بول گئی, وہ بندہ دیکھنا شروع ہو گیا تو بزرگ انتقال کر گئے تھے. ہمت نہیں پڑ رہی پوچھنے کی کہ میں ان سے کیسے پوچھوں اور کیا بات عرض کروں کہ جناب آپ تو انتقال کر گئے تھے. بزرگوں نے تیسری مرتبہ فرمایا لیا بیلیا چا پیا. تو بڑی ہمت کر کے اس نے پوچھ لیا کہ جناب آپ سے انتقال کر گئے تھے. تو آپ فرمایا یہ بات حقیقت ہے جو رب نے فرمایا کہ ہر انسان نے, ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. تو فرمایا چکھ لیا نا, بس اب چکھ لیا ہے. چکھنا ایک بار ہی ہوتا ہے کہ بار بار چکھنا ہوتا ہے. فرمایا کڑی دی کڑی چکھنا ہوتا ہے کہ چکھن دے وچ ہی رہیے. فرمایا ذائقہ لینا تھا نا, کل نفس ذائقہ الموت, ذائقہ اٹھا لیا لے لیا بس. فرمایا اس نے ذائقہ ہر نفس کو دینا ہے نا, ذائقہ چکھنا ہے, اس نے ذائقہ چکھا دیا بس, اب اور ذائقے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بس فرمایا ذائقہ چکھ لیا, اب چکھ لیا, اب زندہ ہو گئے. اور جس کا نام ساری زندگی لیتے رہے ہو اور جو خود زندہ ہو وہ دوسروں کو کیسے مار سکتا ہے. پھر یہاں پہ میرے سائیں فرماتے تھے کہ اگر کافر بھی مر جائے اور مسلمان بھی مر جائے تو فرق تو نہ رہا. کلمہ پڑھ لیا دل سے تو پھر تم مرنے والے نہیں ہیں, بس قائم رہو. تو اگر اولیاء کو بھی یہ شان حاصل ہے تو رسول اللہ کی شفقت کی وجہ سے حاصل ہے. جو غلاموں کا مقام ہے وہ دیکھو نا, اگر غلاموں کا سمجھ نہیں آتا تو آقا کا سمجھ کیسے آ سکتا. تو شفقت ہے مصطفیٰ کی, شفقت ہم پر, کریمی ہے, محبت ہے. موت بھی دیتے ہیں تو اس میں بھی رب نے اپنے حبیب کی شان چھپائی ہوئی. اگر غلام نہیں مرتے تو آقا کیسے جا سکتا ہے. کریم ہستی, کریم ہستی, ان کی شفاعت, ان کی مہربانیاں, ان کی کرم نوازیاں سمجھ سے باہر ہیں. تو شفاعت مصطفیٰ, شفقت مصطفیٰ, عطائے مصطفیٰ, نگاہ مصطفیٰ, عطائے مصطفیٰ, دعائے مصطفیٰ, اس کی حد نہیں ہے. رب نے اپنے حبیب کو حد سے باہر رکھا کہ کوئی بندہ بشرا کے ہی نہ کہہ چھڑے کہ بھائی جناب یہ تو ہم جیسے تھے, ہم جیسے تھے, ہم جیسے تھے. ایسا کوئی ہو ہی نہ, جڑا ہوئے وہ ویسے بدبخت ہو, کیونکہ حبیبہ ہم نے تیری شان کو بلند فرما دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے تھے, ایک صحابی رسول امام احمد بن حنبل نے اس بات کو روایت کیا. رسول اللہ تشریف فرماتے تھے, ایک صحابی رسول بچہ نوجوان آ گیا, عرض کرنے اب یہ شفقت کا عالم ہے, شفقت کا. ہم ہمیشہ کریمی محبت کی بات کرتے ہیں نا, شفقت مصطفیٰ بھی دیکھیں. تو بیٹھے ہوئے تو رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, نوجوان تھے, عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک باغ ہے
کھجوروں کا. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ جو کھجوریں ہیں اس باغ کی 4 دیواری کرنا چاہتا ہوں تاکہ کھجوریں محفوظ رہیں. تو حضور فرمائے اجازت کرو. دلوں کے بیچ جانے والے نبی کو پتہ تھا کس لیے آیا. سبحان اللہ. تو فرمانے لگے ٹھیک ہے کرو. اچھا جی. وہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میرے باغ کی جو دیوار ہے نا اس کے دیوار کے درمیان میں ایک درخت آ رہا ہے, تو اگر آپ وہ جو صحابی رسول ہیں وہ بھی صحابی ہیں, تو یا رسول اللہ میں نے ان سے کہا ہے کہ مجھے درخت دے دو, اگر یہ درخت نہ آیا تو میری دیوار ٹیڑھی ہو جائے گی تو باغ خراب ہو جائے گا, تو وہ درخت مجھے دے نہیں رہے, ایک ہی درخت ہے, تو آپ ان سے ارشاد فرما دیں. رسول اللہ نے فرمایا بلاؤ ان کو. بلایا گیا یا رسول اللہ یہ صحابی. رسول اللہ نے فرمایا کہ یار یہ جو بچہ ہے یتیم ہے تو اس کے پاس صرف ایک ہی باغ ہے اور اس نے گزر بسر کرنا ہے اپنا, تو ایک کام کر کہ اپنا جو درخت ہے تیرے باغ کا وہ اس کو دے دے. وہ صحابی رسول کہنے لگے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مجھے کیا ملے گا بدلے میں؟ کرم اور شفقت فرمانے والے نبی, دلوں کے بیچ جانے والے نبی, مہربانی فرمانے والے نبی. اب یہ رسول اللہ اپنے لیے نہیں لے رہے, یتیم کے لیے. فرمایا یار اس کا باپ نہیں ہے تو وہ یہ ادھر ہی کھیتی باڑی کرتا ہے, چند درخت ہے اس کے, تو ایک درخت اگر یہ بھی مل جائے گا اضافہ ہو جائے گا, اگر یہ نہ ملا تو دیوار ٹیڑھی ہو جائے گی تو خراب ہو جائے گا باغ. کہا یا رسول اللہ مجھے کیا ملے گا؟ فرمایا میں محمد سے وعدہ کرتا ہوں تمہیں جنت میں ایک ایسا درخت دیا جائے گا کہ ایک جنا چنگا تگڑا گھوڑا اس پہ تو سوار ہو جا اور 100 سال تک مسلسل مسافت کرتا رہے, 100 سال تک مسلسل تو اس پہ مسافت کرتا رہے. رسول اللہ نے فرمایا میں وعدہ کرتا ہوں اس کی مسافت اتنا اس کا سایہ ہے کہ 100 سال بھی مسافت کرتا رہے گا نا تو وہ درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا. اتنا بڑا درخت میں تجھے دے دیتا ہوں, 100 سال تک تو سواری پر سوار ہو کے بھاگتا رہے گا نا تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا. میں نہیں لینا, کو رکھو. اب اسی مجلس میں حضرت صحابی رسول ہیں حضرت ابو درداء, وہ کہتے ہیں رسول اللہ اگر آپ مجھ پر شفقت فرمائیں مہربانی فرمائیں تو میں لے لوں. تو حضور مسکرائے. وہ بندہ اٹھ کے جب چلا گیا تو حضور مسکرانے لگا. تو حضور فرمایا جنہیں میرے نہیں دیتا تینوں کتنے دینا ہے؟ اب اس میں بھی ایک راز چھپا ہے نا شفقت کا. حضور مسکرائے تو فرمایا ٹھیک ہے تم لے لو. جانے لگے تو واپس آ گئے. صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جیڑی گل تسی اونوں آکھی یہی گل میرے واسطے بھی ہے. اور درخت نہیں نہ لے رہا جنت میں, اگر یا رسول اللہ یہی درخت جو آپ اس کو دے رہے ہیں کہ 100 سال تک مسافت کرتا رہے تو یا رسول اللہ وہی درخت مجھے مل جائے گا؟ تو حضور مسکرائے تو فرمایا ہاں اس میں کون سی بڑی بات ہے, ہم تو جنت کے مالک ہے, جو چاہو گے مانگ لو, ہم تو دینے کے لیے. وہ کیا فرمایا کرتے تھے سائیں ہم تو مائل بکرم ہے, کوئی سائل ہی نہیں, تو ہم تو عطا کرنے کے لیے, تو مانگ. کہ ٹھیک ہے. وہ چلے گئے. اب یہ جو صحابی ہیں حضرت ابو درداء یہ صحابی رسول ایسے ہیں کہ ان کے پاس 600 درخت تھا کھجوروں کا. جس کے پاس گئے تو فرمانے لگے یار میری گل سن, تجھے رسول اللہ نے تجھے سودا فرمایا تو نے نہیں کیا, چھوڑ دے. اب ایک بات یہ ہے کہ جو کریم آقا کی ذات پاک نے طلب فرمایا وہ میرا دل نہیں مانتا کہ وہ ان کو نہ کیا ہو کسی نے, تو چپ کر کے دے دے. کہا کیا دیتے ہو آپ؟ اس نے کہا جناب میرے پاس 600 درخت ہے کھجوروں کا, لبالب کھجوریں لگی ہوئی ہیں, سارا لے لے. اس کے ساتھ گھر بھی بنا ہوا وہ بھی لے لے, اور ایک ایسی عمارت ہے کہ پورا مدینہ شریف دکھائی دیتا ہے وہ بھی لے لے, یہ درخت دے دے. 600 درخت بھی لے لے, میرا گھر بھی لے لے, اس کے ساتھ ایک عمارت بنی ہے جس کو ہم اپنی زبان میں ڈیرا کہتے ہیں, ڈیرا ایسا بنا ہے کہ پورا مدینہ شریف نظر آتا ہے وہ بھی لے لے, یہ درخت دے دے. اس نے کہا ٹھیک ہے جی لے لو. واپس گھر آئے سودا فرما کے, تو گھر میں آئے تو بیوی سے آ کے فرمانے لگے کہ چلو چھوڑ دو, وہ صفائی کر رہی تھی باغ کی, فرمایا چھوڑ دو یا میں نے بیچ دیا. اب بیوی کو پتا تھا کہ یہ جو میرے شوہر ہیں صحابی رسول بھی ہیں تو بڑے بڑے بزنس مین آدمی ہیں, کاروباری آدمی ہیں, کوئی خسارے کا سودا نہیں کیتا, تو اچھا ہی کوئی سودا کیا ہوگا. تو وہ صفائی کر رہی تھی وہاں پہ چھوڑا, تو فرمانے لگے کہنے لگے ان سے عرض کرنے لگے اپنے شوہر سے کہ ابو درداء کون سا سودا کر کے آئے ہو؟ کہ یہ سارا کچھ 600 کا 600 درخت, یہ گھر اور یہ سارا کچھ رسول اللہ کے نام پر بیچ آئے ہو. کہا اچھا بیچا ہے ٹھیک ہے, تو لیا کیا ہے؟ کہا بس ایک درخت لیا. وہ عورت پریشان ہو گئی کہ بھئی ہے وہ بھی صحابیہ بھی تھی اور غلام بھی تھی رسول اللہ کی, پریشان ہو گئی بھئی یہ کیا کیا کہ کوئی بندہ آج گھر میں آ کے آج کے دور میں کہہ دے جناب میں سارا کچھ بیچ آیا ہوں تو اللہ کے نام پہ دے آیا ہوں, یہ گھر بھی دے دیا, یہ سب کچھ دے دیا. عورت کہے کہ اللہ دے بندے مسا مسا دکار بنایا سے تو بھی بیچ چھڑیا. پر وہ عشق کا پیمانہ یہ ہے نا کہ جو رسول اللہ کی جو ذات کو پسند آئے وہ ہم لوگ کیسے چھوڑ سکتے ہیں اس کو. شفقت ہے اس میں, شفقت. اب عرض کرنے لگی کہ یہ کہ تو نے کیا کیا؟ اب فرمانے لگے بس میرے آقا کو وہ ذات کو وہ درخت پسند آیا, آپ نے اپنے لیے بھی پسند نہیں کیا, یتیم کے لیے کیا. تو میرا دل نہیں مان رہا تھا کہ جو میرے آقا کو ذات چیز کو آپ کی ذات پاک کو جو چیز پسند ہو اور وہ آپ کی بارگاہ میں پیش نہ کی جائے, تو بس میں اسی لیے وہ پیش کر دیا. کہ ٹھیک ہے, ہر چیز چھوڑ دی, پھینک دی, چل دیے. آپ کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے تو ان کے ہاتھوں میں کھجوریں تھی, تو صحابی عورت کہنے لگی بیٹا چھوڑ دو, اب یہ تمہارا مال نہیں ہے, یہ رب کا مال ہے, چھوڑ دو. ایک روایت کے مطابق یہ بھی امام احمد بن حنبل بیان کرتے ہیں کہ ایک بچہ جو چھوٹا بچہ تھا اس کے منہ میں کھجور تھی, تو اس عورت نے اس کی ماں نے انگلی مار کے وہ کھجور باہر نکال دی. تو حضرت ابو درداء فرمانے لگے اس کو تو بیچ میں اس کو تو کھانے دیتی نا. کہا نہیں اب یہ مال رب کا ہے نا, یہ ہمارا نہیں ہے.
بیوی بچے پکڑے. روایات میں آتا ہے کہ آپ کے پاس اور کوئی چیز بھی نہیں تھی, نہ کھانے کو, نہ پینے کو, نہ کوئی کاروبار. اور جس دیکھو 600 درخت ہو گئے نا, اور کے شاید لوڑ ہے کوئی نہیں, کیونکہ عرب میں سب سے مشہور یہ چیز مانی جاتی تھی کہ جس کے پاس درخت ہے کھجوروں کا, اور پھر کھجوروں کا درخت ایک دو نہیں 600 درخت ہو, اور سب سارے مالا مال ہوئے ہوں پھل سے, تو اس کو کسی اور چیز کی طلب ہی نہیں ہوتی تھی. وہ سارا کو چکیا تو بے سہاروں کو سہارا دینے والے ذات کی بارگاہ میں پہنچ گئے کہ یا رسول اللہ میں وہ درخت لے آیا ہوں. حضور ہم مسکرا رہے ہیں, سارا منظر جانتے ہیں. اب وہ جو صحابی نے بیچا وہ بھی سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, اور اب وہ جو صحابی نے خریدا وہ بھی اب آ گئے ہیں. یا رسول اللہ یہ کپڑے, یہ میری بیوی, یہ بچے میں لے کے آپ کی بارگاہ میں آ گیا ہوں. یا رسول اللہ وہ جڑی گل تسی آ کسی پکی ہے نا, وہ درخت مجھے ملے گا نا جس کے 100 سال تک بھی مسافت کرتے رہو تو ختم نہیں ہوگا. حضور فرمایا تو نے ہماری شفقت اور محبت کا عالم یہ دیکھا کہ ہم نے تمہیں ایک درخت دیا, جاؤ محمد عربی تم پر یہ کرم نوازی فرما رہے ہیں کہ تم نے ایک مانگا تھا, آپ نے تمہیں 600 عطا فرما دیے. اور فرمایا ہر ایک درخت ویسا ہی درخت ہوگا جس کی 100 سال تک بھی مسافت کرتے رہو گے تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا. فرمایا 600 درخت آپ نے تمہیں عطا فرما دیا, ہر درخت کے بدلے ایک درخت. یہ شفقت کا عالم, یہ شفقت کا عالم. فرمایا تو نے ایک مانگا تھا, آپ نے تمہیں 600 عطا فرمائے. اور ہم جنت میں دیکھ رہے ہیں کہ فرشتے آلے سے پوچھ رہے ہیں یا اللہ یہ کس کے نام کے لگائے جا رہے ہیں, تو اللہ فرما رہے ہیں اسی کے نام کے جس نے میرے حبیب کو خوش کیا. تو سونے ہو شفقت کا عالم, صرف رسول اللہ کی شفقت. کرم نوازی تو بڑی ہے ہم پر, مہربانی تو بڑی ہے. سارے انبیاء جس کے در پر آ کے سوالی بن جائیں اور عرض کریں کہ جناب ہماری بھی شفاعت کیجیے, ہماری امت کی بھی شفاعت کیجیے. وہ ہمارے کریم آقا کی ذات, وہ ہمارے کریم آقا کی ذات کریم ذات ہے, شفقت والی ہے. صرف محبت فرمائی ہے, مہربانی فرمائی, عطا فرمائی, مہربانی فرمائی. تو جنہوں نے پھر ان سے عشق کیا, پھر رسول اللہ نے پھر ان کا بھی نام ایسے جاگر کیا ہے, پوری دنیا میں ان کا نام جاگ رہا, زندہ ہے. حضور سیدی فیض عالم داتا ہے کہ جو بخش رحمۃ اللہ علیہ, حضرت قبلہ پیر سید مکی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت بابا جب اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت قبلہ پیر سید لطف اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ, نام زندہ رہتا ہے. جو ان کا ادب و احترام کرتا ہے, جو سارے جن کے ان کا عشق سناتا ہے, پھر لوگ بھی ان سے عشق کرنے لگتے ہیں. اور رب, رسول اللہ نے فرمایا رب اتنا غیرت سے, ٹوپی لے لیں جناب, آپ کو ہی کہہ رہا ہوں, رب اتنا غیرت سے خالی نہیں ہے. رسول اللہ نے فرمایا کہ رب اتنا غیرت سے خالی نہیں ہے کہ کوئی اس کو یاد کرے اور وہ اس کو یاد نہ کرے. جب تم اس کو یاد کرتے تو رسول اللہ فرمایا وہ بھی تمہیں یاد کرتا ہے. جب تم اس کا ذکر کرتے تو رسول اللہ فرمایا وہ بھی تمہارا ذکر فرماتا. جنہوں نے ساری زندگی رب کو راضی کیا اور رب کے حبیب کو راضی کیا, پھر ساری زندگی ان کا نام زندہ رہتا ہے. پھر رب ان کے نام کو زندہ فرما دیتا ہے. ایک بندہ ایسا ہے کہ جناب اس کو کوئی پاس بھی بٹھاتا نہیں ہے, اور سارے کہتے ہیں بھی دور ہو کے بیٹھ, ایڈا لمبا قد ہوئے, ایڈا وڈا سینہ ہوئے, جڑا عشق مصطفیٰ نہ پریا ہوئے, پر رنگ ایسا ہو جیسے ہمارے بال, سیاہ رنگ ہو. ہر بندہ کہ جناب تھوڑ جاؤ, کھانا پلانا کوئی چکر نہیں, پر کریم آقا کی شفقت کا عالم دیکھیے. جب غلامی میں آئے نا, حضرت بلال حبشی فرمایا بلال آؤ میرے ساتھ کھانا کھاؤ, آؤ. تو پھر سارے صحابی عرض کرتے ہیں بلال آپ ہمارے ساتھ کھانا کھائیں, آپ ہمارے ساتھ کھانا کھائیں. تو حضرت بلال حبشی روتے تھے, تو پوچھ رہا نا جناب یہ کیا, آپ کس بات کے آنسو ہیں؟ کہا ایک وقت وہ تھا کہ جب غلامی میں نہیں آیا تھا, پر عشق تھا تو کوئی پاس نہیں بٹھاتا تھا. جب سے ان کے لڑ لگاؤ ہر بندہ تر لے کرتا ہے جناب آؤ میرے ساتھ کھانا کھاؤ. تو یہ شفقت کا عالم ہے یا نہیں ہے؟ رسول اللہ ایک دن نا صحابی رسول, سارے صحابیہ کا نہیں, آقا علیہ السلام کی ایک عادت مبارک تھی, آپ اپنے صحابہ کی تربیت بھی فرمایا کرتے ہر معاملے میں, کہ کیسے چلنا ہے, کیسے بیٹھنا ہے, کیسے گفتگو فرمانی ہے. رہنما جو تھے ہیں بھی ہیں, ابھی تک رہنمائی فرما رہے. تو رسول اللہ نے ایسے قطار لگائی تو ایک صحابی, آپ کے ہاتھ میں چھڑی مبارک تھی, تو اب آپ صحابیہ کو, سب کو صحابی رسول جتنے بھی تھے ان کو آپ ٹھیک فرما رہے تھے, بھئی ایسے ہو جائے ایسے. تو ایک صحابی رسول عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مجھے آپ نے ایک چھڑی مار دی ہے جو مجھے بے انتہا زور سے لگی ہے. تو رسول اللہ مسکرائے تو فرمانے لگے کہ بیلیا ہم تو شفقت فرمانے والے ہیں, ہم تو رحمت فرمانے والے ہیں. اللہ نے ہمیں بنا کے ایسا بھیجا کہ ہم رحمت فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا محبوب رب العالمین, الصلاۃ والسلام علیکہ یا محبوب رب العالمین.